بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تیموری روایت تھی کہ بادشاہ کے مرنے کے بعد شاہی تخت کا وارث بادشاہ کا بڑا بیٹا ہی ہو، لیکن تخت کی لالچ نے اس روایت کو رونٹ ڈالا۔ ایک بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کے بیٹوں اور رشتہ داروں کے درمیان جنگ چھڑ جاتی۔ جو شہزادہ اپنے حریفوں کو شکست دے دیتا وہ تخت مغلیہ کا وارث بن جاتا۔ بابر کو اپنے ماموں اور چچا سے لڑنا پڑا۔ اس کا بھائی جہانگیر مرزا بھی اس کے لیے درد سر بن گیا۔ بابر کی موت کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں بادشاہ بنا۔ اسے اپنے بھائیوں کی دشمنی اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے ہر محاذ پر اس کے ساتھ دشمنی کی۔ ہمایوں کو افغان سرداروں کی مخالفت کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا، مگر اس کے بھائی اسے شکست دے کر تخت دلی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے قدم قدم پر اسے پریشان کیا۔ افغان سردار شیرشاہ خان سوری نے اسے شکست دے کر دہلی چھوڑنے پر مجبور کیا۔ ہمایوں دہلی چھوڑ کر لاہور پہنچا۔ افغان فوج نے اسے لاہور سے بھی بھگا دیا۔ ہمایوں شکست کھا کر ملتان جا پہنچا۔ کامران مرزا نے ملتان میں قیام کے دوران اس کی خوابگاہ کو توپ سے اڑانے کی کوشش کی، مگر ہمایوں محفوظ رہا۔ بالآخر وہ سندھ کے راستے 1555 میں ایران جا کر پناہ گزین ہوا۔ 15 سال بعد اس نے ایک بار پھر مغل سلطنت حاصل کی، مگر 1 سال سے کم عرصہ میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ہمایوں کے بعد اکبر بادشاہ بنا۔ کسی نے اکبر کی مخالفت نہیں کی، صرف اس کا سوتیلا بھائی مرزا عبدالحکیم سازشی امرا کے بھڑکانے پر فوج لے کر لاہور پر حملہ آور ہوا، مگر اکبری فوج نے اسے شکست دے کر گرفتار کر لیا۔ اس نے تمام عمر قید میں گزاری۔ اکبر کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر تخت نشین ہوا۔ اس کے بیٹے خسرو نے جہانگیر کے خلاف بغاوت کر دی۔ جہانگیر نے باغی فوج کو شکست دے کر باغیوں کو سرعام پھانسی دی اور شہزادہ خسرو کو اندھا کروا دیا۔ اس نے تمام عمر قید میں گزاری۔ جہانگیر کے بعد شہزادہ خرم شاہ جہاں کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ اس کی مخالفت اس کے بھائی شہزادہ شہریار اور شہزادہ داور بخش نے کی، مگر شاہجہاں کے وفاداروں نے انہیں شکست دے کر گرفتار کر لیا۔ شہزادہ شہریار کو اندھا کر دیا گیا، جبکہ شہزادہ داور بخش مارا گیا۔ 1658 میں شاہ جہاں کی زندگی میں ہی اس کے بیٹوں کے درمیان تخت کے حصول کے لیے خونریز جنگیں ہوئیں، جس میں اورنگزیب کو فتح نصیب ہوئی، جبکہ تمام شہزادے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اورنگزیب نے اپنے باپ شاہ جہاں کو لال قلعے میں نظر بند کر دیا اور اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ 1707 میں اورنگزیب کے انتقال کے بعد ایک بار پھر جانشینی کی جنگ چھڑ گئی، جس میں شہزادہ اعظم معظم اور کام بخش نے حصہ لیا۔ شہزادہ معظم کامیاب رہا، جبکہ دوسرے شہزادے جنگوں میں مارے گئے۔ اورنگزیب کی وفات کے 10 سال کے بعد کے عرصہ میں 7 خونریز جنگیں ہوئیں، جس میں مغل حکومت کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ لاتعداد جرنیل، سپاہی اور جنگی فنون کے ماہر مارے گئے، جس کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کمزور ہو گئی۔